السلام علیکم، کے نالج پر خوش آمدید۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی کریں۔ جادو اور غیبی خبریں جاننے کا دعویٰ کرنا یہ بھی ایک شرک عظیم ہے۔ جادو، نجومی گری اور جھوٹ سے غیبی خبریں جاننے کا دعویٰ کرنا بھی شرک ہے، اور یہ سارے شرکیہ کام ہمارے موجودہ زمانے میں بہت عام ہو چکے ہیں۔ جادو کفر ہے اور ان 7 کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے جو انسان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ جادو ہمیشہ نقصان ہی پہنچاتا ہے، اس سے فائدہ کبھی حاصل نہیں ہوتا۔ اور جادو سیکھنے والوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یہ لوگ ایسی چیز جادو سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچائے اور نفع نہ پہنچا سکے، یعنی جادو سیکھنے میں سراسر نقصان ہی نقصان ہے، فائدہ کوئی نہیں۔ نیز ارشاد الہی ہے، اور جادوگر جہاں بھی جائے یا جہاں سے بھی آئے وہ ہرگز کامیاب اور بامراد نہیں ہوتا، اسے کبھی غلبہ نصیب نہیں ہوتا۔ جادو کا عمل کرنے والا خالص کافر ہے۔ اس کی بنیاد یہ فرمان الہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تو کفر نہ کیا تھا، بلکہ یہ شیطانوں کا کفر تھا کہ وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ اور بابل شہر میں ہاروت اور ماروت 2 فرشتوں پر جو اتارا گیا تھا، اور وہ دونوں ہاروت اور ماروت بھی کسی شخص کو اس وقت تک جادو نہیں سکھاتے تھے جب تک کہ یہ نہ کہہ لیتے کہ ہم اللہ کی طرف سے ایک آزمائش بن کر آئے ہیں، لہذا تم جادو سیکھ کر کفر نہ کرو۔ جادوگر کے متعلق شریعت کا حکم ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ جادوگر کی کمائی حرام اور ناپاک ہے۔ بعض ظالم اور جاہل قسم کے کمزور عقیدہ اور کمزور ایمان لوگ اگر کسی شخص پر زیادتی کرنا چاہتے ہوں یا کسی سے انتقام لینا چاہتے ہوں تو اس کے لیے وہ جادوگروں کے پاس جاتے ہیں تاکہ اپنے مخالفین پر جادو کروا کے ان سے انتقام لے سکیں۔ اسی طرح بعض لوگ جن پر جادو کا اثر ہو وہ اپنے اوپر سے جادو کو ختم کروانے کے لیے جادوگروں کی طرف رجوع کرتے ہیں، یعنی جادوگر کے اثر کو جادو کے ذریعے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بھی حرام ہے، کیونکہ جادو کا اثر ہو جانے کی صورت میں ہر مسلمان پر یہ واجب ہے کہ وہ فقط اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کرے، اسی کی پناہ لے اور اسی کے کلام پاک قرآن کے ذریعے شفا طلب کرے، مثلاً سورۃ قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق وغیرہ پڑھ کر دم کرے۔ کاہن، نجومی وغیرہ بھی اگر غیب کی خبریں جاننے کا دعویٰ کریں تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر عظیم کے مرتکب ہوں گے، کیونکہ غیب کی باتیں اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ اور ایسے شعبہ باز نجومی سادہ لوگ عوام کی غفلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کا مال لوٹنے کے لیے کئی طرح کے طریقے استعمال کرتے ہیں، مثلاً زمین پر خطوط بنا کر، کوڑی اور سپی بجا کر، شیشے کی بنی ہوئی کسی گول چیز یا پیالے میں منتر پڑھ کر، لوگوں کی ہتھیلیاں دیکھ کر ان کی قسمت بتاتے ہیں۔ اگر 100 میں سے 1 مرتبہ اتفاقاً ان کی کوئی بات سچ ثابت ہو جائے تو 99 مرتبہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، لیکن سادہ لوگ غافل عوام کو ان کا بتایا ہوا ایک سچ تو یاد رہتا ہے، لیکن ان کے 99 جھوٹوں کی طرف توجہ نہیں کرتے، اور اسی بنا پر وہ اپنی گمشدہ چیزوں کا پتہ چلانے، شادی اور تجارت میں کامیابی اور ناکامی معلوم کرنے اور مستقبل کی غیبی خبریں وغیرہ جاننے کے لیے ان نجومیوں کے پاس جاتے ہیں۔ حالانکہ اسلامی شریعت کا حکم یہ ہے کہ جو شخص ان کا کاہنوں نجومیوں کے پاس جا کر ان کی باتوں کی تصدیق کرتا ہے اور باقاعدہ سچ مانتا ہے، ایسا شخص کافر اور دین اسلام سے خارج ہے۔ اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درذیل فرمان ہے، جو شخص کاہن، نجومی وغیرہ کے پاس آیا اور اس کی باتوں کی تصدیق کی، اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری گئی چیز قرآن یا مکمل دین اسلام کا کفر کیا۔ جو شخص یہ بات تو تسلیم کرتا ہے کہ کاہن، نجومی وغیرہ غیب کی خبریں نہیں جانتے، لیکن پھر بھی آزمانے کے لیے ان نجومیوں کے پاس جاتا ہے، ایسا شخص کافر تو نہیں ہوتا، لیکن اس کو یہ گناہ ضرور ملتا ہے کہ اس کی 40 روز کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث ہے، جو شخص کاہن، نجومی وغیرہ کے پاس جا کر کسی چیز کی خبر دریافت کرتا ہے، اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی، لیکن اس شخص پر سچی توبہ اور 5 فرض نمازوں کو ادا کرنا واجب ہے۔ یعنی نماز قبول نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ 40 دن تک نماز چھوڑے رکھے۔ فرض نمازیں تو اس کو ہر صورت ادا کرنی ہی پڑیں گی، لیکن ان کے ثواب سے وہ محروم رہے گا۔ علماء کرام نے اس کی یہی تعویل کی ہے۔ تو دیکھیے دوستو، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے آج کل ٹرینڈ بنا ہوا ہے،
ہم نے کسی سے بدلہ وغیرہ لینا ہو تو ہم اس کے اوپر جادو کروا دیتے ہیں، یا اگر ہمارے اوپر جادو ہو جائے تو ہم اس کا توڑ بھی جادوگروں کے پاس جا کر ہی معلوم کرتے ہیں، حالانکہ یہ کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک کتاب نازل کی ہے جس کا نام قرآن مجید ہے، اس میں ہر جادو کا توڑ موجود ہے، پھر بھی ہم لوگ جو ہے نا یہ کافروں کے پاس پہنچ جاتے ہیں، جادوگروں کے پاس، اور ان سے اپنے کام نکلوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ ہم ان دجالی فتنوں سے دور رکھے۔ اسی کے ساتھ یہ قسط یہیں ختم، باقی انشاءاللہ آئندہ، تب تک ہمیں دیں اجازت، اللہ حافظ۔